اب آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پرابلمز آتے ہیں پاکستان میں، ہماری تاریخ میں ہی آتے رہے ہیں، کبھی ایک نظریہ پریویل کرتا ہے، کبھی دوسرا ہے، پھر بلوچستان میں ایک تحریک چلی ہوئی ہے علیحدگی کی۔ اس سب کے پیچھے ایک چیز ہے کہ جب ایک قوم کا نظریہ کمزور ہوتا ہے یا مرتا ہے تو قوم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا۔ یہ ہندوستان کے مسلمان ایک عظیم لیڈر تھے، قائد اعظم، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہندو اور مسلم اکٹھے ہو جائیں۔ امبیسڈر کہلائے جاتے تھے ہندو اور مسلم یونٹی کے۔ پھر کیا چیز ہوا کہ قائد اعظم کانگریس سے علیحدہ ہوئے اور انہوں نے بار بار مسلمانوں کو کہا کہ یہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ ایک علیحدہ آپ کو ایک ملک چاہیے، کیونکہ ہندوستان میں آپ کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جائے گا۔ انہوں نے پوری کیمپین کی اس کے اوپر، مسلمانوں نے مخالفت کی ان کی، اور بڑی دیر اکیلے کیمپین کرتے رہے۔ بہت دیر تک لوگوں نے قائد اعظم کی بات نہیں سنی، مخالفوں نے ان کو اٹیک کیا کہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں پاکستان کے پیچھے کیونکہ یہ پاور چاہتے ہیں، یہ ایک ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ ان کو بڑا اٹیک کیا، مخالفوں نے بھی کیا اور مسلمانوں نے بھی کیا، اور چھوٹی سی پارٹی تھی مسلم لیگ۔ تو وہ پھر ایک وقت آیا کہ وہ دل برداشتہ ہو گئے، وہ انگلینڈ چلے گئے۔ سب سے کامیاب وکیل اپنے زمانے کے تھے، انگلینڈ میں گئے۔ اس زمانے میں بینٹلی، وہ بہت مہنگی گاڑی، ابھی بھی مہنگی گاڑی ہے، شوفر ڈریفن گاڑی، ہیمسٹرڈ، بڑا مہنگا لندن میں جگہ جدھر ان کا گھر تھا، تو بادشاہ کی طرح رہتے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک وقت آیا کہ قائد علامہ اقبال نے بھی ان کو کہا کہ آپ کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا۔ جس طرح آج ہندوستان میں کتنے کم از کم 20 کروڑ مسلمان ہوں گے، کوئی لیڈر نہیں ہے ان کا۔ اس طرح تب بھی کوئی لیڈر نہیں تھا، تو تب علامہ اقبال نے کہا کہ آپ واپس آئے۔ تو وہ واپس آئے، اور شروع میں بڑی شکست ہوئی، آتے ساتھ ہی پہلی الیکشن ہوئی 1936 میں، تو مسلمانوں جو مسلم لیگ تھی پنجاب میں تو ایک سیٹ ملی ان کو، اور باقی جتنی بھی کیبنٹس بنی جدھر مسلم لیگ کی سیٹیں بھی تھیں، کسی بھی کانگریس نے ساری جب منسٹریز بنائی، کہیں بھی انہوں نے مسلم لیگ کو کوئی ایک بھی منسٹری نہیں دی۔ تو وہ پہلی دفعہ تھی مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، کہ یہاں مسلمانوں کو واقعی وہ برابری کی جو برابر کے شہری ہو گئے، وہ شہریت نہیں ملے گی۔ تو تب پھر ایک دم لوگ مسلم لیگ کی طرف آئے، اور پھر ان کی 1940 سے لے کے سٹرگل ہوئی پھر، اور انہوں نے ایک آدمی نے، ساری کانگریس کے بڑے تکڑے لیڈرز تھے، ایک آدمی نے ان کا ویل پاور تھی، ان کی ڈٹرمنیشن تھی، ان کے اندر ذہنیت تھی، قابلیت تھی، تو ایک آدمی کی سوچ کی وجہ سے، اسٹینڈ کی وجہ سے کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا پاکستان بنے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ کسی نے بھی، آپ ایک سال پہلے بھی 1947 سے ایک سال پہلے اخبار پڑھیں، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان بنے گا، اور صرف ایک آدمی، ایک لیڈر، ایک بڑا لیڈر، ایک بڑا زبردست ذہن، اللہ نے بڑی ذہن دیا، اور بڑی ان کی ایک بڑی لمبی سٹرگل کی وجہ سے ان کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز تھی کہ ساری کانگریس لیڈرشپ کے سامنے ایک کھڑا آدمی، ایک لیڈر ہو کے۔ اور پھر جب قائد اعظم 6 ہفتے پہلے پاکستان بننے سے جب وہ کراچی آتے ہیں، تو جب کراچی لینڈ کرتے ہیں تو اپنے اے ڈی سی، جو ایڈمرل احسان تھے کوئی غالباً ان کا نام، اپنے اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میں یہ کبھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا۔ تو قائد اعظم خود بھی ایک جدوجہد کر رہے تھے، لیکن سمجھتے نہیں بنے گا۔ تو یہ بڑی مشکلوں سے بنا ملک، اور آج اگر ہندوستان میں دیکھیں تو جو مسلمانوں کا حال ہے،
آج ہم سمجھتے ہیں، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم جو تب سوچ رکھی ہوئی تھی، تب کہہ رہے تھے، وہ آج کے ہندوستان میں آپ کو نہیں وہ نظر آتا جو ہم ایک وقت پہ سمجھتے تھے کہ برابر کی ان کو شہریت ملے گی. لیکن ایک تو یہ سٹرگل تھی ان کی کہ سمجھنا. دوسرا جو نظریاتی طور پہ جو ہمارے لیڈر تھے وہ تھے علامہ اقبال. تو علامہ اقبال کا بڑا کلیئر ویژن تھا پاکستان کا. ایک طرف پولیٹیکل لیڈر ہمارے قائد اعظم، دوسری طرف ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال. علامہ اقبال کیا چاہتے؟ علامہ اقبال کہتے تھے کہ سارے تو مسلمانوں نے نہیں پاکستان میں آنا تھا، لیکن علامہ اقبال کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں ایک ایسا ہم ملک بنائیں گے جو ایک مثال بنے گی ساری مسلمان دنیا میں کہ اصل اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. یہ تھا علامہ اقبال کی سوچ. تو یہ پہلے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ بنا کیسے یہ ملک، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی. ایک طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈر یہ کہتے تھے کہ ہم برابر کے شہری نہیں رہیں گے اگر ہم ہندوستان میں ہم تھوڑے سے ہیں مسلمان اور اکثریت ہمیشہ ہندوؤں کی ہوگی اور ہمیں وہ رائٹس نہیں ملیں گے. ایک طرف وہ، دوسری طرف علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ جو ملک بنے گا اس کے اندر ہم ایک مثال بنائیں گے کہ ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست ہوتی کیا ہے. یہ بہت بڑا ایک سوچ تھی. تو صحیح معنی میں اسلامی ریاست کیا ہوگی؟ جو سارے مسلمانوں اسکالرز کا کنسنسس ہے وہ ایک ریاست تھی مدینہ کی ریاست، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ اپ کی تھی. اب وہ جو ریاست تھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ کن اصولوں پہ بنی تھی. کوئی پرنسپلز تھے اس ریاست کے پیچھے جو کہ ہمارے عظیم لیڈر، ہمارے نبی نہیں، پیغمبر نہیں اللہ کے، وہ دنیا کے عظیم لیڈر بھی تھے. کسی دنیا کی تاریخ میں کسی لیڈر نے وہ اچیو نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. میں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ واحد اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی تاریخ کے اندر ساری زندگی ہے. ان کی کب وہ پیدا ہوئے، کب وہ اس دنیا سے پردہ کیا، وہ سارے تاریخ کا حصہ ہے. باقی پیغمبر تو قرآن شریف میں ان کا ہے، اور باقی اللہ نے جو اللہ کی کتابیں ہیں انہوں نے اور بھی پیغمبروں کو دی، وہ صرف کتابوں میں ہے. تاریخ کے اندر باقی پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے. جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وہ سارے وہ بھی ہمارے پیغمبر ہے، لیکن ان کی ایک ایک زندگی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، کب دنیا سے گئے. تو ان کی جو مدینہ کی ریاست کے پرنسپلز تھے وہ کیوں ضروری ہے فالو کرنے؟ نمبر 1 اس لیے کہ اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ ہمیں حکم ہے اللہ کا. اور اللہ نے جو انہوں نے ریاست بنائی وہ اس کو ہمیں اس لیے فالو کرنا چاہیے کیونکہ ان کے راستے پہ ہمیں اللہ نے کہا چلنا. اور وہ پھر سیکنڈلی وہ ریاست تھی جس نے بنیاد رکھی 700 سال تک دنیا کی عظیم پاور رہے، مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی، دنیا کی سپر پاور بنے رہے. تو وہ اس کی بنیاد رکھی مدینہ کی ریاست میں. اس لیے اب وہ کیا چیزیں تھیں، انہوں نے کیا پرنسپلز تھے جو ہم نے اس ملک کو اگر ہم نے واپس اس نظریے پہ لے کے آنا تو پرنسپلز کیا تھے؟ اس میں سب سے بڑا پرنسپل تھا عدل اور انصاف. کبھی بھی کوئی دنیا میں سویلائزیشن اٹھا ہی نہیں جب تک اس میں عدل اور انصاف نہ ہو. یہ نمبر 1 پرنسپل تھا. رول آف لا جس کو کہتے ہیں. اور جب بھی دنیا میں جس بھی سویلائزیشن آگے بڑھا ہے ان کا جو رول آف لا ہے وہ بہتر ہے باقی دنیا سے. تو جو بھی مثلا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ مسلمان شروع ہوئے تھے ڈیموکریٹک پرنسپل سے. مدینہ کی ریاست بڑی ڈیموکریٹک پرنسپلز تھے. قانون کی بالادستی تھی. 2 خلیفہ وقت عدالت میں ان کو جواب دینا پڑا. رولر جواب دہ تھا. حضرت عمر کو جواب دینا پڑا کہ یہ کدھر سے میں نے یہ کپڑے خریدے، کدھر سے پیسہ آیا. جواب دہ تھے. وہاں جو خلیفہ تھے وہ قانون کے دائرے میں تھے، وہ قانون سے اوپر نہیں تھے. تو یہ جو پرنسپلز تھے جو ڈیموکریسی کے، رول آف لا
اور یہ جو مشاورت سے اور پھر خون کے اوپر فیصلے نہیں تھے، یعنی خون کی وجہ سے خلافت نہیں گئی، ایک میرٹ کا نظام تھا جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. تو یہ اب آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ اس میں ڈیموکریٹک پرنسپلز تھے. ہم شروع ہوئے ڈیموکریٹک پرنسپل سے اور آخر میں ہم بادشاہت پہ چلے گئے. مغربی سویلائزیشن شروع ہوا بادشاہت سے اور وہ ایونچولی ڈیموکریسی کی طرف چلا گیا، ہم بادشاہت کی طرف چلے گئے. اور جو ڈیموکریسی کیوں آگے نکل گئی، اس میں میریٹوکریسی ہوتی ہے. ڈیموکریسی ہوتی وہ ہے جدھر قانون، ڈیموکریسی کا مطلب کہ جو حکمران ہے وہ قانون کے نیچے ہے، اور ڈیموکریسی کا دوسرا مطلب جو لیڈرشپ اوپر آتی ہے وہ میرٹ پہ آتی ہے، خون پہ نہیں آتی. تو وہ آگے نکل گئے اور ہم آہستہ آہستہ بادشاہت ہمیں نیچے لے گئی. دوسرا پرنسپل کیا تھا؟ دوسرا پرنسپل یہ تھا کہ وہاں ایک ٹیکس جو زکوٰۃ جو ہمارے اوپر دینی ٹیکس ہے، وہ جو زکوٰۃ تھی وہ آج وہ پرنسپلز پہ جو ٹیکس ہے وہ مغرب میں ہے. اب اسکینڈینیویا میں چلے جائیں، زکوٰۃ کا پرنسپل کیا تھا؟ پیسے والے لوگ پیسے دیتے تھے، جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ وہ ٹیکس دیتے تھے، اور وہ خرچ ہوتا تھا جا کے غریبوں کے اوپر، کمزوروں پہ. آج جس کو پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں وہ مغرب میں ہے، یورپ میں ہے. اسکینڈینیویا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین یعنی ماڈل گورننس کا جو اسلام کے قریب ہے وہ اسکینڈینیویا میں. وہاں پروگریسو ٹیکسیشن ہے، پیسے والوں سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کرتے تھے. یہی زکوٰۃ کا کانسیپٹ تھا. پہلی دفعہ دنیا میں اس طرح کا کانسیپٹ آیا کہ جتنا زیادہ آپ کو پیسہ اتنا زیادہ آپ ٹیکس دیں، اور وہ ٹیکس سے پھر نچلے طبقے کے اوپر اٹھاتے تھے. آج اگر چائنا دنیا میں آگے نکلا تو چائنا نے وہ پرنسپل پہ چلے ہیں. انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے آئے ہیں. تو وہ ایک سٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے آئیں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ عدل میں آتا ہے. ایک تو ہوتا ہے انصاف، رول آف لا، ایک عدل کہ پیسے والوں اپنے حق سے پیسہ دیتے ہیں ان کو جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. تو یہ سیکنڈ کانسیپٹ تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے. ہم نے اس کا الٹا کیا. پاکستان میں امیر امیر ہوتا گیا، غریب غریب ہوتا گیا. ہم نے ہمارے وہ علاقے جو پیچھے تھے وہ اور پیچھے چلے گئے، جو علاقے آگے تھے ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا. ہم نے کیلکولیٹ کیا ابھی کہ جو لاہور میں پر کیپٹا یعنی اوسط خرچہ ایک انسان کے اوپر، تو لاہور میں کیلکولیٹ کیا وہ تھا تقریباً 70,000 روپیہ. اور راجن پور جو بلوچستان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کی، اس میں 2,500 روپیہ پر کیپٹا تھا. تو جو پہلے آگے نکلے ہوئے تھے ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اور جو پیچھے جو پہلے جن کو پیسے کی ضرورت تھی ان پہ کم پیسہ خرچ کر رہے تھے. تو اس سے کیا ہمارے دو چیزیں ہوئی، ایک امیر اور غریب میں فرق بڑھتا گیا، ایک علاقوں کے اندر فرق بڑھتا گیا. جو علاقے پیچھے تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور جو پہلے آگے تھے ادھر زیادہ پیسہ خرچہ ہونا. تو یہ جو سیکنڈ چیز تھی کہ جو ہم نے مدینہ کے ریاست کے پرنسپل سے وہ فالو نہیں کیا. تیسری چیز، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کانسٹیٹیوشن دی، میثاق مدینہ، جدھر جو اقلیتیں تھیں ان کو انہوں نے رائٹس دیے، برابر کے شہری دیے. یہ بڑا عظیم کانسیپٹ تھا. تب تو آپ یورپ میں دیکھیں کہ یورپ نے جس طرح اپنی اقلیتوں کو کیا ہے، جس طرح کا ظلم کیا ہے پچھلے 500 سال پہلے، تو اس کا مقابلہ کریں کہ وہ بڑا ایک انلائٹنڈ کانسیپٹ تھا اسلام میں. پھر انہوں نے پہلی دفعہ خواتین کو رائٹس دیے. خواتین کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے، ان کو آزاد کیا، ان کو حقوق دیے. ان کی انہیریٹنس رائٹ جو مجھے یعنی جو جائیداد میں حصہ تھا خواتین کا، وہ لکھا قرآن میں، شریعت پہ لکھا گیا، اور وہ انفورس کیا عورتوں کے اوپر جو پہلے رائٹس نہیں تھے. آج تک ہم پاکستان میں اپنی عورتوں کو جو ان کا جائیداد میں حصہ ہے، سوائے تھوڑے سے سرکلز میں، وہ عورتوں کو ملتا ہی نہیں ہے. اور یہ شریعت طور پہ جو رائٹس ہے، تو یہ تب دیے گئے. جو انہوں نے آخری تقریر کی، جو ان کی آخری خطبہ تھا، وہ ایک اگر آپ وہ خطبہ پڑھ لیں تو وہ آج بھی جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے وہ لگتا ہے کہ آج کوئی بات کر رہا ہے جو کہ انہوں نے تب
اتنے 1400 سال پہلے کیا تو ایک انسانیت کا نظام تھا, ایک پروٹیکشن تھی, ایک کمزور کی پروٹیکشن تھی. تو ہم نے اس ملک کو اگر اٹھانا ہے تو ہمیں انہی پرنسپلز کے اوپر ملک کو اٹھائیں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری اب کوشش ہے ساری کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے کمزور علاقے جو پیچھے رہ گئے ان کو اوپر لے کے آنا ہے, جس میں بلوچستان ہے پیچھے رہ گیا ہے. انشاءاللہ پورا آپ کے پاس ایک اچھا چیف منسٹر آیا ہے جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو, ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ٹائم گزرے ہم نے اس علاقے کو اٹھانا ہے. اور ہم نے اپنی خواتین کے لیے اسپیشل پروگرامز لے کے آ رہے ہیں, جائیداد میں خاص قانون بنا رہے ہیں کہ جائیداد میں ان کو حصہ ملے اور امپلیمنٹ ہو, یہ نہیں کہ صرف حصہ ہو اور پھر ان کو ملتا نہیں, اس کے اوپر بھی پورا ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں. اور جو آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی یہ آپ کے لیے سمجھ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑے سے ابھی 625 میں تو جو جنگ بدر ہوئی ہے تو 313 لوگ تھے صرف لڑنے والے, تو وہ غالباً 627 میں لیٹر لکھتے ہیں رومن ایمپرر کو اور 628 میں خط لکھتے ہیں پرشین ایمپرر کو, جو بادشاہ ان کے جو بادشاہ ہوتے ہیں. اب یہ سوچیں کہ 625 میں صرف تھوڑے 313 لڑنے والے تھے, تو کیا مسلمانوں کی حیثیت ہوگی دو سپر پاورز کے سامنے. اور وہ تب ان کو خط لکھتے ہیں جو ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں یا ان کی کاپیز رکھی ہوئی ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام سچ کا لے کے آیا ہوں اور اگر تم اس پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے. اب سوچیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک چھوٹی سی ابھی ریاست بنی تھی لیکن خودداری کتنی تھی. ایک لیڈر جو تھا ایک خوددار انسان تھا. تو ہمیں یاد رکھنا, میں پھر سے کہتا ہوں, ہمیں قرآن میں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. یہ خودداری جو ہوتی ہے, جو غیرت ہوتی ہے, یہ یاد رکھنا, یہ انسانوں کے اندر فرق ہی یہ چیز ہوتی ہے. جس انسان میں غیرت ہوتی ہے وہ انسان میں, اور جس میں غیرت نہیں ہوتی, بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ پیسے کا چکر نہیں ہے, یہ ضروری نہیں کہ پیسے والے لوگوں میں غیرت ہوتی ہے یا بیچارے غریب آدمی میں غیرت نہیں ہوتی. غیرت ہر انسان میں ہوتی ہے جس میں جو خوددار ہوتا ہے, جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ جاتا ہے, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. جو بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, وہ کبھی کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا. یہ ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا جب انہوں نے دو سپر پاورز کو خط لکھے کہ چھوٹی سی ریاست تھی لیکن وہ جھکنے والے نہیں تھے کسی کے سامنے. تو اس لیے ہم نے بھی پاکستان میں جو اپنے آپ پر ظلم کیا, ہم دوسری ملکوں کے سامنے یہ امپریشن دیتے رہے کہ جناب اگر ہمارے پاس فلانی سپر پاور نہیں مدد کرے گی تو ہم بچیں گے نہیں, اگر ہم اپنی کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ہمارے خود لیڈرز نے یہ تاثر دیا. اور آج اگر یہ ملک, اگر ہمارا ملک جو ایک عظیم ملک نہیں بن سکا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری قومی غیرت ختم کر دی کہ ایک جھک جھک کے اور ہاتھ پھیلا کے اور یہ اپنے لوگوں کو ہی تاثر دے کہ اگر ہم نے یہ کسی سپر پاور کے لیے ان کی جنگ نہ لڑی تو ملک تباہ ہو جائے گا. تو یہ جو ہم نے انشاءاللہ, یہ جب قوم اٹھے گی ساتھ ہماری قوم کی غیرت بھی اٹھے گی. ہم اب وہ قوم ہیں, میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم کبھی کسی کی جنگ لڑیں گے, نہ ہم نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا ہے. ہم سب سے امن چاہیں گے. ہم اب جو افغانستان میں آج تک ہمیں کیا کہا گیا کہ جی ڈو مور, ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ ہماری جنگ لڑیں. میں نے تب سے کہا تھا کہ افغانستان میں کوئی جنگ کا حل نہیں ہے. آج شکر ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں کہہ رہے تھے ڈو مور کرو, آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اور ڈائیلاگ کے لیے. اور یہ انشاءاللہ اسی طرح آگے ہوگا. ہم نے اپنی قوم کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے کہ یہ قوم میں اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے, اس میں سب کچھ ہے, اور یہ قوم عظیم بنے گی. اور جب بنے گی, جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان اٹھتا ہے
تو وہ جو اسلام کے اصول ہیں ان پہ چل کے وہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اونچ نہیں چاہتی ہے قوموں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں. لیکن جب بھی مسلمان اوپر گیا ہے وہ ہمیشہ اس کی قرآن کے اصولوں کے اوپر چل کے اوپر گیا. اوکے، میں آپ کے اب سوال اور جواب. وزیر اعظم عمران خان بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قوم نظریے سے بنتی. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ نئی نسل کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کیوں بنا. قوم نظریے سے ہے، نظریہ نہ رہے تو قوم نہیں رہتی. مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں تھا، مسلم لیگ کو صرف ایک سیٹ ہی ملی تھی. قائد اعظم نے سب سچ کہا تھا. تمام مسلمانوں کو اس وقت اندازہ ہوا اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا، لیکن ایک انتہائی ذہین اور قابل شخص نے پاکستان کی بنیاد رکھی.